السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی آن لائن جغرافی کلاس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت سے حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بند کرنے اور آن لائن کلاسز کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ طالبات کو گھر بیٹھے معیاری تعلیم پہنچائی جا سکے۔ آپ سب کو بھی فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کی آن لائن کلاسز بھی سیکنڈ ایئر کے سلیبس کے بارے میں ہوں گی۔ تو پہلے تھوڑا سا فرسٹ ایئر کو ریکال کرتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے فزیکل جغرافی یعنی طبعی جغرافیہ کی بک پڑھی تھی، جس کے فرسٹ چیپٹر میں آپ نے مختلف اسکول آف تھاٹس نے جغرافی کے بارے میں جو مختلف ڈیفینیشنز دی تھیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے مطالعہ کیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک آپ کا جغرافی کی برانچز یعنی شاخوں کے بارے میں تھا، جس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جغرافی کی دو مین برانچز ہیں۔ ون از دی فزیکل جغرافی یعنی طبعی جغرافیہ اینڈ سیکنڈ از ہیومن جغرافی یعنی انسانی جغرافیہ۔ اسی چیپٹر میں آپ نے فزیکل جغرافی اور ہیومن جغرافی کی بہت سی سب برانچز کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں سے ایک سب برانچ کا نام ریجنل جغرافی یعنی خطی جغرافیہ تھا۔ تو آپ کی سیکنڈ ایئر کی بک اسی خطی جغرافیہ کے بارے میں ہے، بلکہ آپ کی بک کا نام ہی خطی جغرافیہ یعنی ریجنل جغرافی ہے، جو آپ نے پنجاب ٹیکسٹ بک کی ریکمینڈ کی ہوئی پرچیز کرنی ہے۔ ہم اسی ٹیکسٹ بک کو ہی پڑھیں گے۔ اب خطی جغرافیہ کی بک میں آپ دنیا میں پائے جانے والے مختلف خطوں اور ان خطوں میں موجود مختلف بڑے ممالک اور ان ممالک میں موجود مختلف بڑے شہروں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ وہ شہر کہاں موجود ہے، یعنی ان کا محل وقوع اور لوکیشن کیا ہے، وہاں کی ایگریکلچر کس طرح سے ہے اور پار ریسورسز وہاں کے کون سے ہیں اور پاپولیشن جو ہے وہ ہر ملک کی کیا ہے۔ اب جب ہم مختلف ممالک کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ممالک کی یا شہروں کی یا کسی خطے کی لوکیشن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو اس میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ شہر یا ملک کتنے درجے ارض سے کتنے درجے ارض اور کتنے طول بل سے کتنے طول بل کے درمیان میں واقع ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے ان خطوط طول بل اور عرض کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے ان خطوط طول بل اور عرض کی مدد سے کسی علاقے کا جو ہے وہ محل وقوع معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا آج کا لیکچر انہی لانگیٹیوڈس اور لیٹیٹیوڈس کے بارے میں ہے۔ تو آپ ان تمام ڈائیگرامز کو غور سے دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو فرسٹ ڈائیگرام ہے اس میں آپ کو سرکل ایک نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم زمین کو ایک دائرہ مانیں تو وہ خط جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہوا آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، عرضی طور پر اس سے زمین جو ہے وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ہاف والے حصے کو ہم جو ہے وہ شمالی نصف کورہ اور اس نیچے والے ہاف کو ہم جنوبی نصف کورہ یعنی سدرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، اور اس خط کو جو کہ زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، اس خط کو خط استوا یا ایکویٹر کہا جاتا ہے۔ اب اس خط استوا یعنی ایکویٹر کو ایک بیس مان کر اس کے شمال اور اس کے جنوب میں کچھ خطوط جو ہیں وہ کھینچے جاتے ہیں۔
یہ خطوط جو ہیں وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرف ہوتے ہیں. ان کی تعداد ٹوٹل 180 ہوتی ہے اور یہ زیرو سے یعنی ایکویٹر لائن سے 90 ڈگری شمال اور زیرو یعنی ایکویٹر لائن سے 90 ڈگری جنوب کی طرف ہوتی ہے. ان خطوط کو ہم خطوط عرض بلد یا لیٹیٹیوڈز کہتے ہیں. اس طرح سے ان خطوط عرض بلد کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ دوز امیجنری لائنز which are parallel to each other and parallel to the equator lines are called latitudes or parallels. These lines are total 180 in numbers, 0 to 90 degree north and 0 to 90 degree south. اگر اسی ڈیفینیشن کو میں انگلش میں آپ کو یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر اسی کو میں اردو میں آپ کو بتاؤں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ وہ فرضی خطوط جو کہ خط استوا کے متوازی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بھی متوازی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہیں بھی کسی بھی نقطے پر نہیں کاٹتے، ان خطوط کو ہم خطوط عرض بلد کہتے ہیں. یہ تعداد میں 180 ہوتے ہیں، 0 سے 90 ڈگری شمال اور 0 سے 90 ڈگری جنوب کی طرف. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ڈائیگرام کی طرف. تو جس طرح سے آپ کو میں نے پہلی ڈائیگرام دکھائی تھی جو عرضی طور پر زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہی تھی، تو یہاں پر آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے جو کہ لمبائی کے رخ میں زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. یہ مشرقی نصف پورا بن جاتا ہے اور یہ مغربی نصف پورا بن جاتا ہے، اور اس خط کو ہم خط نصف و نہار یا پرائم میریڈین جو ہے وہ کہتے ہیں. اسی پرائم میریڈین کو نیکسٹ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو بیس بنا کر اس کے مشرق اور اس کے مغرب میں کچھ خطوط کھینچے ہوئے نظر آپ کو آ رہے ہیں. ان خطوط کو ہم خطوط طول بلد یا لانگیچیوڈ کہتے ہیں، اور یہ خطوط آپ کو قطب شمالی اور قطب جنوبی پر جا کر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان خطوط کی ٹوٹل تعداد 360 ہوتی ہے. خط نصف و نہار سے 180 ڈگری مشرق کی طرف اور خط نصف و نہار سے 180 ڈگری مغرب کی طرف. اس طرح سے ان خطوط کی جو ڈیفینیشن بن جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ دوز امیجنری لائنز دیٹ آر towards east and west side of prime meridian and they met at north pole and south pole are called longitudes or meridians. یعنی وہ فرضی خطوط جو کہ خط نصف و نہار کے مشرق اور مغرب میں ہوتے ہیں، ان خطوط کو ہم خطوط طول بلد جو ہے وہ کہتے ہیں. اب اگر ہم ان خطوط طول بلد اور عرض بلد کو ملا کر اگر شو کریں تو وہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں. یہ اس میں خطوط عرض بلد ہے اور یہ جو ہیں وہ طول بلد ہے. اس طرح سے خطوط عرض بلد اور طول بلد کا یہ ایک جال سا بن جاتا ہے. اس جال کو ہم گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں. The network of latitudes and longitude is called gratitude. اب اس کے اوپر یہ آپ کو ایک رف اسکیچ نظر آ رہا ہے ورلڈ میپ کا. تو یہ جو مختلف ممالک ہیں کہ اس طرح سے ان کی میپنگ کی جاتی ہے آن دیٹ گریٹیٹیوڈ، اور یہ ڈرا ہوئے بھی آپ کو پھر نظر آ رہے ہیں مختلف لانگیچیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے درمیان میں سے. جیسے اس میں سے میں نے ایک ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر یہ ایک ایریا ہے، کوئی سا بھی کوئی شہر ہے یا کوئی خطہ ہے یا کوئی ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کو لوکیشن معلوم کرنی ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ کن 2 لانگیچیوڈز یا لیٹیٹیوڈز کے درمیان کن کن ڈگریز پر واقع ہے. یہاں پر بھی ڈگریز لکھی ہوتی ہیں، یہ جیسے میں لکھی ہوئی ہیں 30 60 90 30 60. اسی طرح سے یہاں پر بھی لکھی ہوتی ہیں 30 60 90. لانگیچیوڈز کی بھی ڈگریز لگی ہوتی ہیں اور لیٹیٹیوڈز کی بھی لگی ہوتی ہیں، جس سے آسانی سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علاقہ یا شہر کون سے لانگیچیوڈز اور لیٹیٹیوڈز کے درمیان میں جو ہے وہ واقع ہے. اور اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کی لوکیشن یعنی محل وقوع کا آسانی سے پتہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ لانگیچیوڈز اور لیٹیٹیوڈز نہ ہوتے
تو ہمیں بہت مشکل آتی، بلکہ یہ آلموسٹ امپاسبل ہوتا کہ ہم کسی بھی علاقے کی لوکیشن کو بتا سکتے، کیونکہ پھر ہم اندازوں پہ جو ہے وہ کرتے کہ فلاں علاقہ جو ہے وہ کہاں پر ہے یا وہ کس علاقے کے پاس ہے، تو وہ اندازے ہوتے، وہ کوئی انٹرنیشنل رول نہیں ہوتا۔ اب ہر علاقے کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ انٹرول جو ہے وہ آپ کو ایٹلس میں مل جاتا ہے، جس کو آرام سے پوری دنیا میں پائے جانے والا کوئی بھی شخص اس ایٹلس کو نکالتا ہے۔ جس شہر یا ملک کا اس کو محلِ وقوع دیکھنا ہوتا ہے، وہ اس ایٹلس میں آسانی سے دیکھتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ اسی پر اینڈ ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو انہی لانگیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز کے بارے میں بتانا تھا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، اور آپ جب خطی جغرافیہ کی بک کو پڑھنا شروع کریں تو اس میں موجود محلِ وقوع اور ان خطوط طول بر عرض بلد کے ذکر سے آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اور آپ کے پاس پہلے سے نالج ہو۔ تو آپ اس سارے لیکچر کو دھیان سے دیکھیں۔ اگر اس میں کوئی آپ کو پرابلم لگتی ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔